ہوں کہ 2 چیئرز لائیں. باقر صاحب جو مشہور اینکر ہیں 4 ٹی وی نیوز چینل کے، وہ جو ہے اب اس سیشن کی اینکرنگ کریں گے. میں قائد محترم سے چیئرز لانے کے بعد درخواست کروں گا، قائد آپ کے درمیان ہوں گے. میں گزارش کروں گا کہ لائٹس اوپن کی جائے اور باقر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کارروائی سنبھالیں. مسٹر باقر. چالو ہوگا، لائٹ کب کی چالو ہوگا؟ یہ چالو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً اس ڈاکومنٹری کے دیکھنے کے بعد بہت سارے یہاں پر میں یہ برملا طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ جو خود میرے سوالات تھے اس کے جواب از خود مجھے ملے. لیکن بہرحال یہاں سے میں آغاز کروں گا چونکہ وقت بہت کم ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سمیٹنی ہیں بہت ہی کم وقت میں. اس ایک ڈاکومنٹری کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد مزید بھی ہیں جس کو ہمیں ملاحظہ کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ضرور علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے ہم سوال اور جواب کریں گے. یہاں پر یہ میں ضرور کہوں گا کہ زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں. وہ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، تاریخ سے سیکھتے ہیں، اور حال پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ اپنے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. جو قومیں ان سے محروم ہو جاتی ہیں یا اس میں سے کوئی ایک چیز سے بھی وہ غافل ہوں تو پھر ان کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. بہرحال کسی بھی زندہ قوم کے لیے باشعور ہونا لازم ہے، اور باشعور ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کا پھر ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کا تعین کرنا پڑتا ہے. بہرحال میں اپنی بات کو بغیر تباہ کیے یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ بحیثیت صحافی یہاں پر میں حاضر ہوں. آپ کے سوالات اور خود میرے سوالات جو اس وقت یا پھر میں کہوں کہ جس طرح کا اس وقت ماحول ہے، وہ بہت سارے اس موقع پر سوالات کو ریز کر رہا ہے. جس نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں تو یہاں پر کسی جانبداری کے بغیر برملا طور پر پوری ایمانداری کے ساتھ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ بحیثیت صحافی میں یہاں حاضر ہوں، اور میں ضرور جو کچھ ہم نے ڈاکومنٹری دیکھی اور اس کے جو کچھ اچیومنٹس تھے، جو کچھ ایک یعنی سلسلہ جد و جہد جس کو کہیں وہ ہم نے دیکھا، تو میں آپ کی جانب سے سوال کروں گا اور آپ کے بھی سوال ضرور اس میں شامل کیے جائیں گے بلا کسی تعامل، بلا کسی تاخیر کے. اس بات سے یہ ضرور ہو سکے گا کہ ہم ایک تعین کر پائیں گے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کچھ اس طرح سے پراگندہ ہے کہ مسائل کو یا پھر انتشار کو جس کی مرضی وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو خوب پروان چڑھائے. لیکن زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں اور عقل مند وہ ہوتے ہیں جو فیکٹس پر نظر ڈالتے ہیں، فیگرز پر نظر ڈالتے ہیں، کارکردگیاں کیا ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. یہ ایک ادنا صحافی ہونے کے اعتبار سے یہ میرا بھی جو ہے نصب العین ہے. تو اسی اعتبار سے میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اکبر الدین اویسی صاحب کا. یہ سیشن میں یقیناً قوموں کا یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو باشعور ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ احتساب کرنے والی ہوں، اپنا جائزہ لینے والی ہوں، اور جو ان کی قیادت کرنے والے ہیں پھر ان کا بھی یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بتائیں. اسی کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرہ ہے اور اس میں کھلا منچ ہے. آپ سے بھی جو ہے سوال لیے جائیں گے اور میرے بھی جو کچھ سوال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. بہت شکریہ. اکبر صاحب یقیناً ہم نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں واضح ہوئی، اور فیکٹس اور فیگرز اور کامیابیوں یا پھر مسائل کو اسمبلی میں اٹھانا وہ
آپ کی جو ایک مسلسل حکومت سے ٹکرا جانا کہیں پر اور کہیں پر جو حقوق ہیں اس کے لیے جو ہے برملا طور پر بات کو اٹھانا، وہ ساری چیزیں سامعین نے بھی دیکھی، میں نے بھی ملاحظہ کیا. میں یہاں پر ویسے تو بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بنیادی طور پر آغاز یہ کرنا چاہوں گا اور یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ ملک کی کئی ریاستیں ہیں اور ان ریاستوں میں اگر تلنگانہ کی بات کریں، کیونکہ آج ایک تقابل، ایک کمپیریزن کی بات چل رہی ہے، تو آپ تلنگانہ کی اس ریاست میں اور دیگر ریاستوں میں یعنی مجلس کی نمائندگی کے حوالے سے کیا آپ اس کو جو ہے ایک منفرد یا فرق آپ بتائیں پلیز. بے شک ریاست تلنگانہ کا ایک منفرد مقام ہے، اس لیے کہ ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کا سیاسی شعور زندہ ہے اور اتحاد ہے، اور اس اتحاد سے بنائی گئی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، اس کی قیادت ہے، اور مجھ جیسا خادم مسلمانوں کی خدمت کی نیت سے ان کی نمائندگی ایوان اسمبلی میں کر رہا ہے. تلنگانہ ریاست ایک منفرد مقام پر کھڑی ہے اور اس کی وجہ سیاسی شعور، اتحاد اور ان کی نمائندہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین. یہاں پر میں جاننا چاہوں گا، جس طرح سے کمنٹری میں بھی بتایا گیا کہ ایس سی بی سی ایس ٹی زمرے کے تحت جو اسکالرشپس کا معاملہ ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اس میں اچیومنٹ اور جو کچھ اس میں کارکردگیاں رہی ہیں. ہمارے پاس 9 سال میں پورے ریاست تلنگانہ میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ پر 474 کروڑ روپیز اسپینڈ ہوئے ہیں، ایکسپینڈیچر ہوا ہے. ویسے تو شعبہ صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ایک تو حکومت سے جو بات منوانا ہے اس کی بات آپ نے بھی کی، اور اس کے علاوہ جو رضاکارانہ طور پر انڈیویجولی جو آپ کی کارکردگیاں ہیں اس حوالے سے بھی ضرور سوال کریں گے. تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ساری اچیومنٹس، سارے حکومت سے جو بات منوانی ہے وہ ساری چیزیں ابھی کچھ ہی وقت پہ دیکھی. یہاں پر ایک بات ہے کہ منشور کیوں جاری نہیں کیا جاتا؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ مجلس منشور کیوں جاری نہیں کرتا؟ بہت ساری سیاسی جماعتیں منشوروں کو جاری تو کرتے ہیں لیکن منشور پر عمل آوری نہیں کرتے. ہم نے اب تک منشور نہیں دیا لیکن کام کیا. کیا کچھ آپ نے جو کچھ جس طرح سے ایک مسلسل جدوجہد کے ذریعے جو کچھ کارنامہ رہا ہے تو اس میں چیلنجز کا بھی سامنا رہا، تو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ وہ ساری چیزیں کیا رہی، حکومتیں بدلتی رہی اور یہ کام بھی جو ہے چلتا رہا. دیکھیے، اگر جیسے ابھی یہاں پہ بتایا گیا کہ جب میں مجلس اتحاد المسلمین کا فلور لیڈر بنا تو اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ 16 کروڑ تھا اور آج 2200 کروڑ. اور جب میں پہلے اسمبلی میں گیا تو چندر بابو نائیڈو چیف منسٹر تھے، بعد میں راجشیکھر ریڈی آئے، پھر روشیا صاحب، کرن کمار ریڈی، پھر کے سی آر صاحب. راجشیکھر ریڈی کے دور میں ہمارے بچوں کو جو اسکالرشپ ملتی تھی وہ 40 روپئے، 100 روپئے، 200 روپئے، اور پروفیشنل کورسز میں تو فیس ملتی نہیں تھی. لیکن آج جتنی ایس سی کو مل رہی ہے، ایس ٹی کو اور بی سی کو مل رہی ہے، اس کے برابر مل رہی ہے. تو ایک جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں یہ کامیابی ہم نے حاصل کی. اور ایک بات یہ کہوں گا کہ راجستھان میں 9 مسلم ایم ایل ایز ہیں لیکن نہ وہاں پہ پوسٹ میٹرک ہے، نہ پری میٹرک ہے، نہ اوورسیز ہے، نہ ریزیڈینشل سکولز ہے، نہ ریزرویشنز ہے، نہ ہی سی ایم اوورسیز اسکالرشپ ہے، نہ ہی اردو میڈیم کے سکولز ہیں. لیکن یہاں پہ 7 مسلم ایم ایل ایز ہیں مجلس کے اور یہ سب کچھ ہے.